مشیت کا جمال دل نشیں صدیق اکبر ہے. جڑے مولا علی دے نام تے سبحان اللہ دے جڑا ہن نہ بولے او دی شجرے وچ غلطی دماغ میں رکھ لے منڈ کے کون بولو ایتھے آؤ بلا تساں پنڈی والے مینوں لے تساں جاندے نہیں ہو جے مینوں کوئی پن میں دس دے بلا لے. ہاں جڑا بندہ مولا علی دے نام تے بولے اور ابو بکر دے نام تے نہ بولے ماں دی پھردی رہی ہے ادھر ادھر, اور جو صدیق کے نام پہ بولے اور علی کے نام پہ نہ بولے اس کی ساری نسلیں تول نہیں سکتا کوئی نے. تولے گا وہ جو محجوب ہے اور مانے گا وہ جو محبوب ہے. کون ہے مجھے بتائیں جو ان کو تولے جنا تے دسو ملا وہ تولے گا کون تولے گا انہیں کون تولے گا جدے مونڈے اتے مصطفیٰ بیٹھن جدے واسطے جنت دے 8 دروازے تڑپن جس کے لیے مصطفیٰ فرمائے ماں نبانی مالو آدم ماں نبانی مالو ابھی مانگو. اور دنیا میں اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ جو پیارے علی ہے قرارے عثمان ہے اعتماد عمر ہے اور جانے مصطفیٰ ہے. کہو اس پہ سبحان اللہ. بات دیکھو میں تو تھوڑے کو پوچھ لیا نا موضوع کی ہے یہ تو میں مولا علی دا دس دیو تو میں آتا ہوں پڑھ دیں گے حدیثاں بھی وہ پڑھنی ہے سن. یہ تو آپ نے فرمایا نا میں تو رک گیا پوچھ لوا تھوڑے کو تو میں دس دیتی ہے گل ہوں گل تو میں سنانی ہے جی مجھے پتا. عام تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یہ دماغ میں رکھنا. خاطر میں ایک ہی ذات ہے انہیں مانا انہیں جانا. اور کیا بولو تو میں عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں صدیق کون ہے. روزے الاسق روزے جس کی سلیکشن مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہوئی وہ ہے صدیق. یہ سلیکٹڈ ہیں ہاں سلیکٹڈ ہیں برائے مصطفیٰ. ایک بار پھر سن لو یہ سلیکٹڈ ہیں برائے مصطفیٰ. حیرت ہوتی ہے مجھے جنہیں ٹوئی توڑنے نہ پتا ہوئے تو پاؤں کے صدیق نو استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے سینے کا بھی نہ پتا ہو تو بات اس کے متعلق کرے ہلکی جس کی گلی میں بھی کوئی ہلکا آئے تو بھاری ہو جاتا ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو لگے ہاتھوں گلنا تو میں 4 کرنی ہیں چوکیاں نہ صحیح تھوڑیاں صحیح کروں گا کم دیاں. ذرا ٹکا کے بولنا مصطفیٰ کا ہم سفر ہیں بولو مرد بولو پنڈی والے تو شیر ہو میرا تو علاقہ ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر. کوئی شک ہے کوئی ٹھہرو پترا ٹھہر کوئی شک ہے ہم سفر ہونے میں شک ہے رفیق ہونے میں شک ہے حبیب ہونے میں شک ہے صدیق ہونے میں شک ہے. جدو شک نہیں تو گج بج کیا کہو مصطفیٰ کا ہم سفر. ندیم امان صاحب تو سامنے ہاتھ چانے سوائے نے نا پورے مجمع چواندے رہے نا یہ مصطفیٰ کے ہم سفر پہ ہاتھ چکا
مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مشیت کا جمال دل نشین صدیق اکبر، نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہے، تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ، یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، تعالی اللہ، یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، جہاں موجود ہے آقا، جہاں موجود ہے آقا، وہیں صدیق اکبر، جہاں موجود ہے آقا، جہاں موجود ہے آقا، وہیں صدیق اکبر ہے۔ کوئی گال سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ قرار جانے مصطفیٰ ہیں صدیق اکبر، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، رب کائنات کی قسم، یہ مولا علی کا فتویٰ ہے، ہر بندے کو قسم چما دے سن مولا علی۔ حضور کے وصال کے بعد جو کہتا تھا نا کہ آپ محفل میں نہیں تھے، میں نے حضور سے بات سنی، تو حضرت علی فرماتے تھے قسم چو کہ تم ایک گل حضور کو سنی کہ میں وہاں پر موجود نہیں تھا، میں کئی بار حضور نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور تم آدھا ہے پہ یہ حضور نے گل فرمائی، قسم چو حضور نے فرمائی، تو جب حضرت ابوبکر بولتے نا کہ حضور نے یہ فرمایا، قسم نہیں سن چواندے۔ یار مجھے نہیں سمجھ آتی وہ علوی کہلانے والے کی بھی کہ جیڑا اعتماد نہیں کرتا صدیق پر، علی تو کرتا ہے۔ تیری سمجھ نہیں میں نے آئی، بھائی تو شک کرتا ہے، وہ اعتماد پہ کر دینا، او بھائی اعتماد علی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سے پوچھا گیا ان سے علم کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے صدیق کہا۔ کوئی گل سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں آئی؟ یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ۔ ہم تو تولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک پاسے اہل بیت ایک پاسے سے آواز کرا تو تولتے ہیں ترکڑی، وہ ترکڑی تو میں نے دسو نا جڑی وزن کرے، تم اس کا وزن کرتے پھرتے ہو، اس کا وزن جس نے مصطفیٰ کو کندھے پر اٹھایا، اور تم اس اہل بیت کی بات کرتے ہو جو خون مصطفیٰ ہے، تو نہ اہل بیت تولی جا سکتی ہے نہ اصحاب تولے جا سکتے ہیں، ہم سنی ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کے، یہ بھی مصطفیٰ کے، وہ بھی مصطفیٰ کے، یہ بھی مصطفیٰ کے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جن کی صدیق بھی ادب کرتے ہیں وہ سیدہ سارا۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شہزادوں کے آنے پر منبر کو چھوڑتے ہیں جو وہ صدیق اکبر ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حسن پاک کو اٹھا کر جو یہ کہتے ہیں کہ میری ماں بھی تیرے تھے قربان، میرا پیو بھی قربان، وہ صدیق اکبر ہے۔ انہیں کون تول سکتا ہے؟ انہیں کوئی نہیں تول سکتا، یہ سلیکٹڈ ہیں، چنے گئے ہیں۔ اور عدل سے حضور نے فرمایا 10 ہوئے ابوبکر، وہ دیہڑا یاد ہی جدو میرے رب نے پوچھے الستو بربکم اتذکر یوما، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب میرے رب نے کہا الستو بربکم، عرض کی تھی میرے آقا و مولا میرے ماں پیو آپ کے قربان، دیہڑا بھی یاد ہے، ایک قول بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ ساریاں تو پہلے جواب بھی آپ کی ذات نے دیتا سی۔ یہ سلیکٹڈ ہے، دماغ میں رہے، اور 4 سال کی عمر ہے ان کی۔ کتنے سال کی؟ ایس منڈے دی کتنی عمر ہے؟ 7 سال، 17 دا بکھا دیو چانا دا انداز لال کر، اینو اٹھو نا جی، سوئی دی اٹھو، نعرے مارنے شیر ہو، اس منڈے بھی چوکے ادھر کرو،
ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 3 ਘੱਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਜਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ 4 सालों तक सानू नहीं पता लगता चड्डी की नहीं पानी तो बातें करते फिरते हैं मेरे कलेजे के टुकड़ों 4 साल की उम्र है बाप पकड़ता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर पकड़ता है बुतों के आगे ले जाता है और कहता है चल सजदा कर ये साड़ी बड़ियां शाना वाले रब ने जड़ा झुक जाए ना बात लगे वो सिद्दीकी नहीं हो सकता वो कुत्ता हो कि ध्यान रखना जनाब जेड़ा विक जाए झुक जाए उधर देख तलक सिद्दीक़ अकबर ना इंज करके अकड़ गए बाप ने कहा मैंने तुझे कहा हाउला इला तो ए खुदा ने साडे कर सजदा तीसरी मर्तबा जब बाप ने कहा ना तो कहा ठहर पहले मुझे बात करने दे अब्बा अब्बा खुश हो गया चलो कोई गल कर सी मुंडा 4 साल का मुड़ सजदा से कर आपने बुतों की तरफ देखकर फरमाया भुख लगी है खाना दो 4 साल की उम्र में दिमाग में रखना वाबियों का लक तोड़ने वाले का नाम भी अबू बकर सिद्दीक है ये मैं अभी बताता हूं आपको कैसे कहा भूख लगी है खाना दो जिन्हें खादा मंग के उन्हें मंगते मारे टंग के वो मंगत भी कुछ दे सकता है तो खाने तू भी मुकर्रा आए हाय हाँ भाई खाना दो कोई जवाब नहीं चलो मुझे कपड़े दे दो कोई जवाब नहीं तीसरा काम एक किया वट्टा चुकया चंगा पारी तो वट्टा चुक के ना फरमान लगे ना अच्छा फिर चाह अपने आप में पुत्र 40 साल सीटियां कर करके जड़े मार्फत का राज पाते तो दाता अली अजमेरी पाक दे जड़े 12 साल तक गुदड़ी नू टांके ला के तो ईद की मार्फत को पाते हैं ए ओ पुत्र ही मां दा सिद्दीक जेड़ा जमदियां ही तौहीद दे नुक्ते बयान कर दे जनाब करीम ने वट्टा उठाया गर्दन नू इथे लगा बुत दी गर्दन औथे गई गर्दन टूटी बाप को आया गुस्सा एक थप्पड़ खींच के सिद्दीक़ अकबर के मुंह पर मारा और कहने लगा खुदा की गर्दन तोड़ दी खुदा की बस एक ही जुमला मुस्कुराते हुए रोए नहीं चंड मारी प्यो ने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही खुदा हुंदा तो गर्दन में खुदा हुंदा तो गर्दन न टूटती अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा बाप ने बाजू से पकड़ा और पकड़ के घसीटा और घसीटते हुए अपनी बीवी के पास गया और कहा संभाल सपूत को खुदाओं की गर्दन तोड़ हुण तुसां जरा ना दिलों के कान खोले है जी मेरे कलेजे दियो टुकड़े हो अखां दियो तारे हो हजूर दियो प्यारे हो जब मां के सामने लाया तो मां ने कहा छाड़ इनू तेरे किसे काम दा नहीं बाप ने बीवी को देखा ये मेरे काम दा नहीं पुत्र मेरा तो किसे काम दा उसने कहा सुन जब मैंने इसे जना मेरे कानों में आवाज आई या मत अल्लाह बित्ताकीक अबशिरी बिल वलदिल अकीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक ओ खुदा की लोनी मुबारक हो तुझे तुझे दोज़ख से आजाद बच्चा दे रहा हूं और नाम इसका आसमानों में सिद्दीक है और ये मेरे मोहम्मद का रफीक है पुत्रो बच्चों गल खोल गए अजे तो मैं तुहाडे नाल गल्लां कीतियां ही नहीं जने बनो ना तो जिस दे मुरीद हो पीरां दे है हो कि नहीं हो भाभी तो ना हो मुरीद तो किसी न किसी ने होने हो तो जे पीर दी 53 साल उम्र होवे तो तुहाडी धी दी 5 साल तो करोगे शादी उंज तो तुम हाथ भी चुमोगे पीर के पैरों भी जा चुमोगे तो जने बनो ना ये अबू बकर है ये अबू बकर है 4 साल में तस्दीक मुस्तफा तस्दीक खुदा और जब हुजूर पर नूर की बजाय 53 साल उम्र है
حضور صدیق اکبر کے گھر میں گئے, بی بی عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی. آخو سنیو سبحان اللہ. گڑبڑ تھوڑی جی میں محسوس ہے نہیں ہے. ہاں اونچا بولو, سچے پیو دی سچی. پھر بولو سچے پیو دی سچی تھی, سچے نبی دی سچی بیوی, سچیاں مومنہ دی سچی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دی عمر اس ویلے کتنی سی جان دے ہو ہیں جی؟ 5 سال. 5 سال تے کوڑے نال کھیڈدیاں پیاں سن. کوڑے نال تے کوڑے دے پر نکلے ہوئے سن. سائیں تشریف لے کے سائیں فرمایا یہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں کیا؟ تے باپ جی 4 سالاں چ بولیا 30-35 وچ جواب کیوں نہ دے. حضور نے پوچھا گھوڑے دے بھی کدے پر ہوندے نے؟ پراں والا گھوڑا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیری تیزا دماغ بہت تیز ہے, اگر یہ مسائل شریعہ سیکھے امت کو بڑا نفع ہوگا. عرض کی تھی میری ایک تمنا ہے, تھی میری یہ بیوی آپ دی ہو. 11 سالہ دی عمر جو رخصتی ہوئی. قبلہ ہوش کرو تو دھیان فرماؤ کون ہے صدیق اکبر, کس قربانی دینے والے کا نام ہے صدیق اکبر, کس قدر رسول اللہ پر جان لٹانے والے کا نام ہے صدیق اکبر, جس کی محبت تقاضا مصطفیٰ ہے. اور میں صرف ندیم امان بھائی تمہیں بتانے لگا ہوں, تم میرے بچے شاعر بھی ہو اور نعتیں بھی پڑھتے ہو. حضور پاک دا کوئی حضرت حسان تو وڈا نعت خان ہے بندیاں وچ, اونج تے رب بھی ہے بندیاں وچ پوچھدا پیا ہے کوئی حسان پاک دے؟ اٹھ کے نعتاں شروع کیتیاں حضور دیاں پڑھنے. حضور نے فرمایا حسان خیر روز ہی میرے بارے وچ لکھدا ہے, اج شان میں ابو بکر دی سنا. حضور سنو انہاں دیاں شاناں, سمجھ آمدی بھی ہے کہ نہیں؟ ساڑھے منہ بنانے سب کتنے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو, شان بیان کر, تو شان صدیق سننا سنت مصطفیٰ. ہونا کو آتے دے رکھ کے سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں بات نہ سننا, ان کے بارے میں بات یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں تھوڑی سی کوئی بات پہ انبن ہوئی, کوئی گل ہوگی, گل ڈاڑی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ایک بات کر دی, بات بھی ڈاڑی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہے, انہوں نے کہا میں سیدھا جاتا ہوں سرکار کی خدمت میں, آپ کی شکایت میں نے کرنی ہے. انہوں نے کہا تم مینوں انج آکھ لے جویں میں آکھیا سائیاں نوں نہ دسی, سائیاں دے سامنے شکایت نہ لے جاویں. انہوں نے کہا تانوں میں انج آکھنا نہیں تے سائیاں نوں میں دسنا. حضرت ابو بکر صدیق روکتے رہے اور وہ نکل آئے, سیدھے حضور کی برگاہ میں آئے. حضور نے محفل لگائی ہوئی ہے, صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں ایک گل کرنی ہے. حضور نے فرمایا کر. حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہیں, اندازہ کر لینا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ نے جاری کر دیا ہے عمر کی زبان, اس میں بھی ذرا سبحان اللہ کی چھالا. میں بڑا پکا علوی ہاں, یہ تمہیں دس رہا بڑا کٹر قسم دا, ہاں صرف بغیرت نہیں ہوں. علوی بڑا پکا ہو, جب میں مولا علی دی شان کا موضوع ہوندہ تو میں تمہیں وہ بھی سناواں کڑکڑا کے دے. موضوع سیدنا صدیق اکبر کی شان دا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, حضور نبی پاک نے فرمایا عمر بات کر. انہوں نے کہا میری انہوں نے لہجے گل ہوئی, انہوں نے اے لفظ آکھے. حضور نے فرمایا تم تو نہیں آکھے. عرض کی تھی حضور میری, فرمایا مبارک ہو ایمان بچا لے. عمر پاک جے دے سائے تو ابلیس نسدا ہے, جنہیں مدینہ دیا گلیاں میں 2 باری شیطان نو ٹا کے بھوکا ماری. یہ روایت تو نہ آمدی ہوئے, میرا کوئی قصور نہیں, تو موضوع میرا وہ ہے نہیں کہ میں کھڑا کڑ پڑنی ہو سن روایتوں. جنہیں شیطان نو 2 باری مدینہ دیا گلیاں میں ٹا کے بھوکا ماری, جنہیں بارے میں حضور فرماتے ہیں میری امت کا پہلوان عمر فاروق ہے. تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, حضور نے فرمایا ایمان بچایا ہی. تو سن میرے شعر کو میرے لیے چھوڑ اور دعا کر ان کے لیے. اور اگلا جملہ جو بولا فرمایا سنو سارے, فرمایا کبھی ابو بکر کے بارے میں غلط جملہ نہ کہنا, میں سننا نہیں چاہتا. جب تم سارے مجھے جھوٹا جھوٹا کہتے تھے یہ مجھے سکھا سکھا. اور جب تمہاری گتھیاں مجھ پر بند تھی, گتھیاں تمہاری مجھ پر بند تھی, اس دور میں ابو بکر کے بورے مجھ پر کھلے ہوئے.
اور ان کی ولادت کے بارے میں اللہ کرے پنڈی والے سنگی جڑے نے ہزم بھی کری کے چڑھ میں روایت تے سنان لگا بات یہ رولا ویسے ضرور پاس پوچھا لکھی تے میں دسانے کیڑی جائی لکھی نبی پاک فرماتے ہیں جب ابو بکر پیدا ہوا میرا رب اپنی شان کے مطابق جنت میں آیا. ذرا کان کھولے ہیں میرا رب ان اللہ تعالی قد ابتلا فی الفردوس الاعلی میرا رب اپنی شان کے مطابق جنت کے سب سے بلند درجے میں جلوہ گر ہوا اور جنت کو دیکھ کر فردوس الاعلی کو دیکھ کر کہنے لگا مجھے میرے رب ہونے کی قسم کہ میں تجھے بھر دوں گا ان سے جن کے دل میں ابو بکر کی محبت. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی سمجھ شریف آئی ہے نہیں آئی؟ حوالے ہم دیں گے میرا حلوہ مانڈا نہیں کھاتے ہیں انشاءاللہ رات کو جاگتے ہیں حوالے پیش کریں گے ضرور پیش کریں گے اگر کسی کو خارش مارش ہوئی تو. یہ صدیق اکبر ہیں جن کا احترام جبریل بھی کرتا ہے. اے بندہ ایک خاکی ہوش کر اور مان جس کی جو عزت ہے چپ کر کے مانتا جا. تو اپنی مرضی سے نہ شخصیتوں کو چن تیری مرضی کے مطابق رب اپنا نام تجھ سے نہ سنے. کہاں بیٹھا ہے تو دسو ہن جڑیاں شاہ نے فرض نے کتنے جی چار اج پانچ پڑے ورنہ چلو سویرے 3 پڑھے ہیں چلو سویرے 3 پڑھے ہیں فجر نے تیسری رکعت وچ بھی فاتحہ پڑھیا تے رکوع وچ پڑھیا سبحان ربی العظیم تے سجدے وچ پڑھیا سبحان ربی الاعلی قبول ہو ذرا کیا کرنے فاتحہ ہے ذرا تسبیح ہے ذرا اللہ نے تسبیح نہیں میں کوئی گرنتھ پڑھنے نہ پہ آخنا او میں کوئی گیتا پڑھنے نہ پہ آخنا او میں تو کہیا پہ آخنا نا 3 رکعت پڑھی کے دسو تسبیحاں بھی قبول نہیں فاتحہ بھی قبول نہیں فاتحہ نے حق ہونے چ بھی شک نہیں تسبیحاں نے سچ ہونے چ بھی شک نہیں قبول کیوں نہیں فرمایا میں اپنا نام بھی اتنا ہی تجھ سے قبول کروں گا جتنا محمد نے لیا. تو دھیان رکھو تو آپ کی اور میری مرضی نہیں چلے گی مرضی مصطفیٰ کی چلے گی. اونچا بولو مرضی کس کی چلے گی کس کی مرضی چلے گی. یہ تقسیم تو سرکار کی ہے یہ میری تقسیم نہیں ہے یہ سرکار کی ہے. اور قسم کا خدا اگر عزت کرو گے تو معزز ہو جاؤ گے واللہ عظیم ہو جاؤ گے. اور ان کی عزت کرنے والوں میں فرشتے شامل. سرکار تشریف فرمائیں آپ گفتگو فرما رہے ہیں جبریل امی سے گفتگو ہو رہی ہے حضرت تشریف لے آئے حاضر ہوئے حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے. تشریف لانا تو لفظ نہیں کہنا چاہیے چونکہ حضور پاک سامنے حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں. جبریل امی اٹھ کے کھڑے ہوئے یہ بھی ہمارے کو کچھ ہے بات سننے والے اٹھ کے کھڑے ہوئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاننا اس کی کون ہے یا رسول اللہ ہن تھوڑا ہی جاننا اس جنے نہ ماڑے بابو بڑا احسان ہے غلام تو سن ہے تو منہ سے ماڑا ہے. حضور فرمایا تھوڑے پر اس کیڑا احسان کیتا عرض کیتی حضور جلے اللہ پاک فرمایا سا نا سجدہ کرو سارے اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کھلی رہا سڑا وہ استاد سے یا رسول اللہ میں ایک لمحے واسطے سوچیا بھئی یہ کھلتا کیوں ہے کہ جاننا تو بہت کچھ ہے. ایک کھلی رہا ہمارے سامنے ایک گنبد چمکیا گنبد اس نے ارد گرد لکھا سا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اس وچوں نور پہ نکلنا سا اس گنبد وچوں آواز آئی جبریل جے بچنا ہی تے سجدے وچ ٹر جا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں آپ مانو جس ٹائم اہل بیت کا نام آوے تو اڈے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے انج لگے کہ جناب پہاڑوں پہ آ گئے اور جدوں صحابہ کا نام آوے تو انج کھڑ اٹھو پتہ لگے جسم میں خون حلالی. یہ رسول اللہ کی نسبتوں کے ماننے والے ہیں حضور کے منکر نہیں ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ان کا مقام وراء الورا ہے وراء الورا رہ گئی. اصل جڑے زیادہ تر رولا یہ ہے کہ مولا علی تے ابوبکر پاک وچ ٹکراؤ کرنے والے کچھ بندے کرنے وہ جڑے ٹکراؤ کرنے وہ سارے نے سارے جاہل ہیں. یہ نہ کہ کوئی مدرسے پڑھے ہوئے تے فلانے پڑھے ہوئے بھی وہ نیرے بدھو ہے تے چٹو ہے نیرے بلکہ میں ایک لفظ آکھاں اپنی زبان وچ لکوٹا ہی ہوں وہ کہیں
پنڈی والے اسی پتہ لکوت کیسے آنے پتہ ہے نا. ایک بار میں یہی تقریر پہ کراں ماڑے کرے کرے میں آؤں اتواری نہ ہمیں تو میں یہی تقریر کرنے کرا جڑا فلانا جڑا جی ایک بندے آ جی فلانا مولوی آنا میں کہا وہ تو لکوت ہے. وہ میں سارے مولوی ماڑے کو بولے لکوت کس کو کہتے ہیں. میں آ گیا پترو یہ ڈکشنری نہیں چھپی ہے جڑا جس وچ لکوت دا معنی میں آ گیا پترو یہ پنڈی ریڑا پیڑا تو پتہ لگنا ہے پہ لکوت کیس کی آنے میں اگر اس طرح نہیں پتہ لگنا وہ لکوت ہی ہاں جڑے وزن کرنے وگرنہ حالت یہ ہے صدیق پاک اور عمر پاک کے پیار کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور مولا علی کے سب سے بڑے محب کا نام امت میں ابو بکر صدیق. اور یہ فتویٰ میرا نہیں ہے, یہ فتویٰ میرا بالکل نہیں ہے, یہ حقائق ہے. حضرت ابو بکر صدیق مدینہ شریف سے غائب ہوئے تھوڑے ٹائم کے لیے. حضرت مولا علی حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کرایا گھر پہ نہیں تھے, پھر دوستوں میں پتہ کرایا نہیں تھے, پھر آپ نے جنگل کی راہ لی. وہ ایک جنگل میں ویرانی سی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ سترہ لگا کر آگے نماز پڑھ رہے تھے. نفل پڑھے نے سلام پھیرے نے. ابو بکر پاک چپ کری پیچھے کھلی رہے, بولے شولے کو منہ چپ بولے علیہ السلام پھری اپنا کوئی تسبیحاں پڑھنا شروع کیا. تو ابو بکر پاک پیچھے آئے نا تو موٹی آواز کری نا 11 وچ ہونا پچھوں آواز موٹی کری. میں کہا من آنا میں کون ہاں. انہاں کہا تکساں علی کیا آخنا. مولا علی پیچھے موٹی پھیری نہیں, وہ بابے مدینہ تو لے میں جانا دھیان رکھا ہے. وہ بھی فرمانے کہ میں حضور علم اس طرح دیتا جس طرح چڑی اپنے بچے کی چوک دے رہی, جس طرح چڑی اپنے بچے کی چوک دینی. اور وہ فرمانے ماڑے کو زمینی گلاں پوچھنی, وہ زیادہ دنیا آسمانہ نہیں پوچھو ماڑے کو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی پیچھے مڑی کہ آئیاں گردن پھیری پیچھے نہیں تکیا. مولا علی اگئی تکیا, فرمایا میری محبت میں مدینے سے جنگل میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے آنے والا ڈھونڈنے کے لیے آنے والا ابو بکر کے سوا اور کون ہو اے محبت ہی اساں کڑے پاسے ٹرنے پہ. میں تجھے دسیا یہ وزیر حضور نے, ایک ہے حضور نے, ہاں ایک پیر ہے, ایک کیا کیا پیر کیا فرمایا علی انہی پھر دنیا یہ سفر بھی کئیاں نے پیٹاں چ مروڑے. کوئی یہ جیاں بھی چبلاں تھیاں جنہاں کی علی نے اخی ہونے پر اعتراض ہے, وہ بھی لکوت ہے. جن کو صدیق نہیں سمجھ آتا وہ بھی لکوت ہے. خدا کی قسم جنہیں دونوں سمجھ آتی ہے وہ مصطفیٰ کے محبوب ہیں, رب کائنات کی قسم. تو یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ادھر بھی کوئی مولا علی کی طرف بھی کوئی کرتے ہیں چڑھتے ہیں, وہ بھی غلطی پر ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محب علی المرتضیٰ اور مولا علی محب صدیق اکبر ہے. اور ان کے ایمانوں کی تصدیق خود مصطفیٰ کریم نے خود عطا فرما دی ہے. اور میں آپ کو آخری روایت سناتا ہوں, پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں. حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے لیے اس طرح, میرے لیے منی احتیان کرے یہ وہی منی ہے جس کی فرمایا علی منی, احتیان رکھے یہ منی وہی ہے. فرمایا ابو بکر و عمر منی, ابو بکر تو عمر میرے لیے اس طرح ہے. کہا اے نیا, اے جڑے سنگی کر رہے ہو داڑھی والے ضرور مارے کی یقین ہے تساں عربی شربی نے کوئی آواز سن کی لگی ہو سی, جی عربی نہیں آواز نہیں لگی عربی ڈولن نہیں لگی ہیں. کہا اے نیا, کہا اے نیا. فرمایا یہ دو اس طرح ہے, اے نہیں کہا اے نن, کہا اے نن نہیں, دھیان رکھے. فرمایا انہاں دو نہیں مثال اے نہیں بجی میں شرح وچ اکھاں ہونیاں نا, کہا اے نیا کی راسی. فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری دو آنکھیں میرے سر میں, میری دو آنکھیں میرے سر میں. حضور تو انہوں نے اکھاں پہ آ دے. ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر آذان سم والبصر, فرمایا یہ میرے کان اور میری بصارت ہے. اور عثمان پاک کے لیے حضور نے فرمایا عثمان بن عفان کا لسان نہیں, خالی زبان نہیں, کا لسان نہیں فی فمی. فرمایا یہ عثمان ایسے ہے جیسے میرے منہ میں میری زبان ہے. تو مولا علی نہیں سنو, فرمایا وہ علی ابن ابی طالب منی کا روح ہی فی بدنی, اور ابو طالب کا بیٹا علی میرے لیے ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی جان میں. اور آنکھوں نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق زندہ باد. اب آپ غور فرمائیں, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم تولتے ہیں
وزن کرے وزن کرے فلانا وہ فلانا اگلا فلانا. یاد رکھو سنیو, میں کسی بندے سے بھی ایک رتی برابر نہیں ڈرتا, میں تمہیں حق بات کرنے لگا ہوں. یاد رکھو سنیو, حضور کے یاروں کا حال یہ ہے, ایک بھی تجھے تو کم نہیں ہے. ایک بار پھر میرا جملہ سن لو. یاد رکھو مسلمانوں, حضور کے یاروں کا حال کچھ ایسا ہے, ایک جنا بھی تجھے تو کم نو 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 نو. پیر میرے علی شاہ اور تربیت کرن تو خلیفہ ناقص نہیں رہنا, تو سرکار نہ میں تو جڑا جڑا منہ چڑ چڑ کرنا نا اس نے تو پیر نہ نہ کہنا. اتنے مطلق چاہیے نا, وہ تو ساڑھے سنانے تاج تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکز الکریم ورفع اللہ تعالی روحہ وبرد اللہ تعالی مسواہ ونفع اللہ المسلمین بوجوزہ. ویسے جڑا جڑا چیز کرے نا اس کی صرف اتنا آگے چھوڑو جناب تساں جڑے مرشد ہیں نا انہوں نے ایک خلیفہ ٹھیک نہیں, بس چپ ہے ماڑیاں پیرانی تربیت گل کرنا ہے. اس کی آگو کلیجی نے ٹکڑیا تے مصطفیٰ جس نے تربیت کی تھی اس نے بارش کیا خیال ہی تربیت حضور کرے کوئی کم نہیں. حضور کے وصال کے بعد مولا مرتضیٰ پاک اور سیدنا صدیق اکبر حجرہ مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے تساں گیا ہو, حضرت علی المرتضیٰ فرمانے تساں گیا, وہ نبی کے ہاتھ علی پاک نام نے تساں گیا ہو. دھیان کرے حضرت مردر تک ہے کلیجی نہیں ٹکڑے ہو, وہ آنے تساں گیا ہو. کیا آنے انہاں آگیا نہیں تساں گیا ہو. انہاں آگیا تساں نا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جے کدے میں کسا کی خلیل بنا ابو بکر کی بنا, اس واسطے تساں گیا ہو. انہاں آخیا تساں نا مقام یہ ہے کہ میں اپنی کناں نال سنیا حضور فرمایا علی اخی فی الدنیا والآخرہ, تساں گیا ہو. انہاں آخیا تو میں اپنی کناں نال سنیا حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی کوئی بھی ہے جنی جس نے دو وزیر نہ عمر تمہارے وزیر نہ دنیا وچ ابو بکر پہلا ہے. انہاں آخیا جناب تو سگیا ابو میں اپنی کناں نال سنیا سرکار فرمایا انا دار الحکمت والی بابو. انہاں آخیا حضور تساں گیا وہ میں حضور کو سنیا بھی ابو بکر وہ جنا ہے کہ جس واسطے جنت نے 8 دروازے تڑ پسند. انہاں آخیا تو سگیا وہ میں اپنی کناں نال سنیا حضور نے فرمایا اے علی وہ جنا ہے جس واسطے پوری جنت مشتاق ہو سی. گلاں سمجھ لگڑیاں بھی نہیں کہ نہیں لگڑیاں, ایک دوڑیاں شانہ پہ جڑے بیان کرنے ٹھگا ٹھگ شانہ پہ بیان کرنے تھا. انہاں کہا جناب تو سکیا ہو, کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے مال تو جان ماڑی کی اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا ماڑی کی ابو بکر نے مال تو جان فائدہ دیتا. انہاں کہا تو سکیا وہ ماڑے سامنے حضور اے پاک فرمایا یہ دنیا وچ بھی بڑا پرا ہے آخرت وچ بھی پرا. گل بہت لمبی ہے, اے حدیث پوری سنا سویر ہوئی گئی. گل لمبی ہے, میں بالکل بند کرنا 100 گز رسا تے سرے پر گنڈ. او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی جی گل ہے تسی تے محفل وچ نہ سیو باہر کوئی حضور تساں کی بھیجیا تے ماڑے کنے وچ حضور فرمایا ایک اجازت نہ دیسی کسے کی پرچی نہ دیسی پلے کوئی نہیں لنگی سی. اے پل لال کتی والا نہیں, دھیان رکھا ہے نہ یہ سواں والا پل ہے, اے پل وہی ہے. ہاں انہاں فرمایا علی جب تک اجازت نہ دے مزیدار تساں کی لطیفے دی گل سنا. اے اروائی پر میں شان بیان کے پیکرم مولا علی نے اے میں شان بیان کی وہ جنوں نے شیعہ جناب کچھ نہیں لگا ہائے 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 جناب اگلی گل کیتی نہ تو بعد وچ بھی ہونا ڈنڈی ماری. میں کہا پترا ڈنڈی نہیں ماری تمہارے سر ڈنڈا مارا اے اپنی گلاں جو واہ 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 بلے 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 میٹھا میٹھا آپ کروا کروا تو تیرے نزدیک یہ کروا ہے ہمارے نزدیک کروا ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی سجن واہ واہ تو بھی سجن یہ کیا بات کرتے ہو. اے آخری گل سنو جڑی آخر وچ مولا مرتضیٰ پاک انہاں ابو بکر پاک فرمایا ماڑے کنے وچ فرمایا نے علی جی پرچی نہ دیا جواز نہ دیا. جواز آخر نے پاسپورٹ کی ہیں جے کدے علی جواز نہ دیا تے جنا کوئی لنگی سکنا نہیں لنگی سکنا. تے انہاں کہیا حضور تساں گیا وہ یہ تے تساں نے کرنا ہے بھائی نے ہن تساں ایک واری کم ہے کسے گئے سی تے تساں تے کونا سی میں بلا جڑی ماڑے نال کیتی نہیں روز نو اے مولا علی فرمایا تساں میں بل جنا سی او تمہارے کنے فرمایا نے علی ٹکٹ جنت پلے پر لنگنے نہ تو ہی دے سے پر ایک گل یاد رکھی ایک ٹکٹ ملنا اس کی چاہیے جس نے دل وچ ابو بکر میرے کلیجے کے ٹکڑوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم کیا کرتے ہیں تولے جی تولے جی تولے جی تولے جی تولے جی تولے جی تولے 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 تو کیوں تولنے ہو جاتے او مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ ان کی شان وراء الورا ہیں. یہ حضور پاک کا قرار ہے, یہ حضور پاک کی جان ہے. اور واللہ العظیم میں قسم کھائی کا حضور نبی پاک نے فرمایا جے کدے ایمان تولو ابو بکر میں
جے ایمان تو لو بکر نہ میری پوری امت نے ایمان لا راجا تھا ایمان ابو بکر نے ایمان پاری ہے بے شک کوئی شک نہیں وابی نہیں تھے بھی ماں مرنی مرنی بہت ڈاڈی مرنی بے شک پاویں کہ کوئی بیٹھا ہوئے تاں بھی مرنی وہ زیادہ مرنی وہ پتہ ہے کس طرح مرنی حضور پہ فرمانے پوری امت نہ ایمان تولو تو میرے ابو بکر کا ایمان بھاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے ایمان کی مصطفیٰ کو خبر ہے پوری امت کے ایمان کی مصطفیٰ کو خبر ہے جسے خبر نہیں وہ بھاری کیسے بتا رہا ہے اور دوسری بات فرمایا ایمان تولو بھاری ہے ہوں ذرا اکھاں پٹیا ہے انڈیا لے حضور نے فرمایا جس نے دل میں چلی نہیں محبت نہ ہوئے اس نے ایمان ہی نہیں اے ذرا مرد تکو حضور فرمانے ابو بکر نہ ایمان بھاری ہے علی نہیں محبت نہ ہوئے تو ایمان ہی کوئی نہیں جس نے ایمان بھاری ہے اس نے دل چلی نہیں محبت بھی بھاری ہے کوئی گل سمجھ بھی لگی ہے کہ لگی اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان اگر تولا جائے تو ایمان بھاری نکلے گا جنا ایک اٹھیا جی یہ جدوں حضور گل کی تھی ایک جنا اٹھیا بتایا حضور عربی تھا کوئی بتایا حضور ہماری جان قربان ایک التجا ہے صحابہ تو بولنے نہیں سے باروں جڑے سے وہ سوال کرنے سے حضور فرمایا کر کے گل کرنا اس عرض کی تھی میں کلا نہ ایتھے آیا 80,000 دینار ابو بکر آندے تو تساں کی دتے اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں راہ جے کدے میں 80,000 پڈاں بکریاں بیچی کے کھنیے چھاں ماڑی بھی یہ حالت ہن کان کھولے فرمایا لا نہیں اس آخیا حضور پھر یہ دیناراں والا چکر نہیں فرمایا دیناراں والا بھی نہیں تو نمازاں والا بھی نہیں دھیان رکھے فرمایا ما باقا ابو بکرن بے کثرت صلاۃ ولا صیام ولکن شیء غکر فی قلبہ ابو بکر تم سے آگے اس لیے نہیں ہے کہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھی ہیں یا روزے تم سے زیادہ رکھے ہیں وہ ایک بات ہے جو اس کے دل میں ہے اس بات نے آگے کر دیا ایک گل ولکن شیء غکر فی قلبہ حضرت عمر فاروق فرمانے میں بھی یہ اعلان سنی کیا حضور نہ وصال ہوئی گیا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے انہوں نے بھی وصال ہوئی گیا بعد وچ میں حضرت ابوبکر صدیق نے زوجہ نال عدت پوری ہونے سو بعد نکاح کری گیا راتی جڑا میں انہاں کول گیا میں کہا گل سنو نہ میں گلبائی شاوت نہ ماڑی کی زنانی نہیں لوڑ ہے انہاں آخیا میں نکاح کیوں کیتی ماڑے نال انہاں آخیا نکاح کیوں کیتا تساں غیر محرم سی میں نکاح کری کہ محرم بنایا تساں ایک گل پوچھنے واسطے غیر محرم نہیں سنت میں پوچھی نہ سکاں ہن تساں ماڑی بیوی تے ابو بکر پاک دی بیوی تساں رہی چکے ہو تے زنانیاں کول جڑیاں نے حال چھپے نہیں ہونے وہ گل کیڑی سی ابو بکر نے دل وچ جس دی وجہ سے حضور فرمایا یہ گل نہیں زوجہ نے کہا سنو اعلان میں نے بھی سنا تھا جب مصطفیٰ نے فرمایا صدیق گھر پہ آئے میں نے بھی پوچھا تیرے دل میں کیا ہے تو پنڈی والے سنیا فرمانیاں جلا میں پوچھا نہ پتوڑ دل وچ کیا ابو بکر جس کی وجہ تو حضور پہ فرمانے اگے لنگی گیا فرمانے قال ابو بکر واللہ ما وجدت فی صدری ولا فی قلبی الا محمد فرمایا ابو بکر صدیق کہنے لگے مجھے میرے رب کی قسم میرے دل میں محمد کے سوا ہے یہ گل یہ لوگوں کبھی صحابہ کے بارے میں غلط بات نہ کرنا کبھی زندگی بے شک کبھی زندگی کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط رائے نہ کبھی زندگی میں اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں اہل بیت کا مسئلہ اس سے بھی خطرناک ہے ایک کان کھولی کی سنی کرو اہل بیت والا معاملہ اتوں بھی زیادہ خطرناک ہے کیوں وہ صحابہ پاک نے جڑی انداز محبت اہل بیت نال وہ دسنے ابو بکر پاک ساری زندگی ایتھے پیراں وچ بیٹھے ممبر تھا ایتھے پیچھے ہو گیا جب پیچھے چلا گیا جتھے پیر ہونے سے پیر اوتھے صدیق اکبر بیٹھے سی تے اہل بیت نے بارے آخری ایک گل میں کری سنا سنا تاں جے وہم شہم نہ کوئی لوڑ سرکار کوتھے بیٹھے سی ابو بکر پاک اونچا بولے ایتاں میں تھی آنا بھی ساریاں کی رگڑا بھی نہ لایا کرو دھیان کریا کرو ہے عاشق بھی بچ ہونے تو عاشقاں کی ذرا معاف کریا کرو ہن تساں دسو سنت کتھے سی بہن تو ابو بکر پاک نے پھر کیا خلاف سنت کیا احتیاط رکھو ایویں ساریاں کی نہیں منڈی رکھی نہ پئی سے کم نہیں گئے وچ کوئی گل بھی ہونی ہاں وچ گل بھی ہونی کوئی ساری زندگی اوپر نہیں بیٹھے تو اتھے بہنے جتھے سرکار نے پیر مبارک ہوں اتھے بیٹھے تو او مسیح نے بوئے وچوں ایک بچہ آیا بڑا سچا آیا بچہ آیا بڑا سچا آیا تو رحمت نہ گچھا آیا
نور نہ غنچہ آیا بچہ گایا ابو بکر پاک اٹھی کرتی دوڑی کہتا بھی چلا نہیں میں نے دوڑی بھی دسا ایئں دوڑی کو گئے اس کی چایا نے جاگتا ہے کہ چاہیے پہلے چمن کانا ابو بکر یقبلو مڑی کا ہاتھ اس نے چاہیے کہ اپنے منہ میں ملن ویعظمو ویکرمو تو پھر اس کی چایا نے منڈے 63 سالہ نے بڈھے ابو بکر پاک 11 سال میں جاکر چایا تو چائی کہ کہیں آنی کنا تو اتھے نہیں بالیا جتھے آپ کو بیٹھے سے اتھے بالیا جتھے سائیں بینے سے اتھے نہیں بالیا جتھے آپ کو بینے سے سیانے نا جاننے میں تھلائی بینا پر یہ جڑا ہے پیروں میں جنا بالا چونکہ یہ قدے میں اپنی کنل تکی رہا یہ مونڈے پر بینا سے تو اس نے آنکھاں میں باغاں حضور نہیں زلفاں ہونیاں سیاں انہوں نے سمجھی کہ وہ بچہ کون ہے تو اٹھا کر بٹھایا اور کہتا بھی چپ نہیں چلو تساں چمیاں بھی ہاتھ ملیا مونڈے پر چایا آنی کتھے بالنے پہ ہو کتھے بالی کہ آپ وہ بیٹھے پیروں بچ اس بچے نے پیروں بچ بیٹھے تو اس بچے کی آنکھیں کہہ سنے تم تو وہ ہو جس پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان یا حسین سارے بولے سارے کبھی بھی نہ صحابہ پاک کے بارے میں کوئی بات کرنا اور نہ اہل بیت کے بارے میں اہل بیت تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ اور تیری نسل پاک میں ہے ہمیں یہ ادب بھی سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے نہیں سکھایا مردر تک یہ اعلیٰ حضرت ساری سے پہلے ساریاں سے پہلے اس ویلے عبد الرحمن جامی بھی کونی سے اس ویلے اعلیٰ حضرت بھی کونی سے اس ویلے داتا جی اور بھی کونی سے اس ویلے بابا میرے لیے شعر بھی نہ اس ویلے اس بھی نہ سی میں بھی نہ یہ تیانے کر رکھا ہے اسانا نشان بھی کونی سا اس ویلے ایک جنے گل کی تھی اگر میرے سامنے میرے بیٹے کھڑے ہوں اور دوسری طرف مصطفیٰ کے بیٹے کھڑے ہوں تو جس طرف ابو بکر کا دل کھچے گا وہ میرے بیٹے نہیں مصطفیٰ کے بیٹے یہ تعظیم اہل بیت سکھانے والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں ان سے شدید محبت ہونی چاہیے سارے صحابہ نال محبت ہونی چاہیے اہل بیت نے بارے کدے کھوٹ نہیں رکھنی چاہیے اور صحابہ نے بارے بھی کدے کھوٹ نہیں رکھنی چاہیے اور اس گلے کی سمجھنا چاہیے نا بھئی یہ حضور نہیں یہ کون ہے میں جتنی دیر کوشش کی تھی آج حالانکہ تقریر پہ آنا بھی آپ کے پاس میرا مشکل تھا آج ہمارا ادھر پروگرام ہوتا ہے اور آج مشکل بہت تھا ڈرائیوری میں یوسف شاہ کیا گیا کہ میں نہ گسنا نالے پنڈی میں تھوڑا جا ڈر بھی بول رہا اس نے کوئی خاص وجہ یہ تو بوم نہ جی مولوی بوم جناب رگڑے لانے نہ میں پنڈی میں نیڑے ہی نہ ہسنا آپ یہاں پہ میں بوم ڈرنا بوم ڈر جھگڑے سو میں مطلب سنیاں وچ آپ جھگڑا ہونا اچھا بولا ہاں تو میں بس تو تھوڑا جا گھبرانا یار یہ ہوئی میں جیل پولیس اوپر ہے ہونا جیل والا پل ہے نا اس اوپر ہے اگے تو جیسے اگے لنگنے گئے سو نا تو کی لگسی پہ میں ادھر نا جیسے جیل والے پاس سو رہا ہے گم سم ہونا کیسا میں نقش بندی بننا کرنا پرلے پاس چشتی بنی کرنا اب چشتی چنگا مست ہونا وہ حال مست ہونا پھر بھی اس وچ کوئی شک نہیں کہ حضور پاک فرمایا کہ حب الوطن علم من الایمان اپنے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے پنڈی نال محبت ہے نا سر یہ حضور پاک نے کعبے کی قبلہ بنوایا نا اللہ کو اس وچ راضی ہے صاحب اللہ تو نہیں فرمایا سب کعبے کی قبلہ بنا اللہ تو فرمایا کر دو فرمایا جدھر تیری مرضی ہے ادھر پھر جے قبلہ نہ بناواں تیرا رب ہی فرمایا محبوبہ گل قبلے دی نہیں نا گل ساری میرے کلیجے کے ٹکڑوں اللہ نے تو یہ فرمایا تھا جدھر تیری مرضی حضور نبی پاک نا کعبے سے حضور کو محبت ہے کعبے کو حضور سے اور اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو آپ جانتے ہی ہو کہ وہ وطن ہے آپ کا ظاہری اور دوسری وجہ اجازت ہو جلدی سے بتا دیں راوی کا نام ہے عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں یہ جو کعبے کی مٹی ہے نا یہ حضور پر نور کے وجود کی بچی ہوئی مٹی ہے اصل تینت کعبہ اصل تینت کعبہ تینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے لمی گلاں ماڑے کو نہ چھڑوایا جے کدے بچی ہوئی مٹی مسجود لئی ہے کیا بات مرشد کیا بات تو کراچ سوچا کہ ٹھیک ہے بھئی ساری نہ عالم کیا ہو سکتا اس لیے سرکار کعبے کا بھی کعبہ ہے
اس لیے سرکار قبلے کا بھی قبلہ ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمانے سارے نے قبلے، فرشتیاں نے بھی قبلہ ہے، انسانوں نے بھی قبلہ ہے، اولیاء نہ خاصل خواص نہ بھی ہے، اللہ نے بھی جنہیں قبلہ ہے۔ قبلہ آگے توجہ گاہ کی فرمایا اللہ کے قبلے کا نام محمد رسول اللہ، اللہ کی توجہ گاہ خود حضور کی ذات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کریم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کھلو کھلو پترا بھی شکریہ ادا کر لے، می نا نہیں نہ پتا سارے ہے جی اے صاحب عرفان پاک اللہ تساں دی لمبی عمر کرے، تساں کی صحت دے جس طرح چمکنے پہ اور چمکو تے حضور تساں نہ دسو نہ حافظ آپ نے بھی حضور بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت عنایت، بڈھے آدمیوں بزرگوں ماڑی مغفرت دی دعا کرے کیونکہ اللہ پاک فرمانا جس نے داڑھی وچ بال چٹے ہون یستقی حضور فرمانے اللہ اس سے حیا کرتا ہے این یردہما صفرا، جدوں وہ دعا منگے اس نے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑنا۔ تساں ماڑے واسطے دعا کرے باپو چاچو بہت شکریہ، قاری ندیم مولانا صاحب بہت شکریہ، اللہ تساں نہ شکریہ، تساں نہ شکریہ، تساں تاجدار صداقت کانفرنس نہ اللہ تساں کی بہت خوش رکھے، اللہ تساں کی بہت خوش رکھے، اللہ تساں کی بہت خوش رکھے، اللہ تساں دی عوام بہت چنگی ہے، لڑائیاں نہ ہون بس 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 اے ہے اساں ساریاں نہ ذکر کراں، اہل بیت نہ بھی، صحابہ نہ بھی، داتا پاک نہ بھی، خواجہ پاک نہ بھی، غوث حق فرید یا فرید۔ کھلو یہ گلا نہیں او یار خواب نہ دسو اگے ماڑی خواب پریشان نہیں کرنی، چپ کرو اگے ایک خواب گلے پئی ہوئی، چپ کرو او اگے ایک خواب جڑی ہے نا وہ گلے وچ پئی جناب، خواباں چھپانیاں چاہیے، خواباں چھپانیاں می نصیحت ہوئی گی، می نصیحت ہوئی خواباں چھپانیاں چاہیے، ایک نہیں نے چھپائی تو پھر بڑا رولا بنی گیا۔ اللہ ساڑے کی حضور پاک نہ دیدار عطا فرمائے، اساں سارے نے خواباں وچ خیر پیدا فرمائے، اللہ اساں کی شر تو بچائے، ظالمان نے ظلم تو بچائے، بالخصوص بد عقیدہ لوگوں کو بچائے، اللہ اساں کی خوش عقیدہ بندہ بنائے اور خوش عقیدہ سنگی عطا فرمائے۔ نوری صاحب تبسم نوری صاحب تساں شکریہ، تساں بہت زیادہ شکریہ بے پناہ۔ اچھا جی تنظیم علماء اہل سنت اور ٹوک اشوک تساں بھی بہت زیادہ شکریہ، اور باقیاں تساں ساتھ ساتھ باری شکریہ۔ اصل مولوی پرا جلسے بیٹھا ہوا ہے، ایک کمال نہیں، کمال ہے تساں نہ بیٹھو، وہ مولوی غریب مسیدی جناب بیٹھ کتھا گئے چوکاں چ سنگے میں نہیں بیٹھ دینے اے مڑ مسیدی ہے مسیدی بیٹھنا اساں کدی اتھے نہیں بیٹھنا۔ کمال تساں نہ سویرے دکاناں کھول سو پھر بھی بیٹھے، سویرے فیکٹریاں جا سو پھر بھی بیٹھے، اور یہ میری گل پہ کرنا ایک کوڑ موڑ نہیں، یہ سنت نہیں پیروی کرنے میں پہ کرنا۔ سائیاں سرکاراں فرمایا توبہ اس کے لیے خوشخبری ہے مرت میں ایک باری لمن رعانی و آمن بھی، اس واسطے ایک خوشخبری ہے جس ماڑی کی تکیا تو ایمان لے آیا۔ پھر فرمایا توبہ 7 مرات، 7 خوشخبریاں اس واسطے ہی مبارکاں جس ماڑی کی نہیں تکیا پھر بھی یا رسول اللہ۔ تو آپ سارے بولی جو آخری سارے بولے، سارے بولے اچھا جی ہوں میرے بچیو اصل کی 7 مبارکاں دیتی ہیں تو میں بھی تساں 7 باری شکریہ ادا کرنا۔ مولوی پران ایک باری بھائی انہاں تے بہنا ہی بہنا ماڑی طرح ہوں میں دینا بہت مار پوچھا کہ اچھا تساں بھی بالی کتاب نصیب ہی نہ سکنا، میں کدے بھی اتنا نہ بیٹھا اللہ نہیں قسم ہے، پر میں بیٹھا رہا یہ نصیب نہ سکنا سا، میں تقریر کرنی سی ہیں وہ تساں دی بھی مجبوری ہے، نصیب تساں بھی نہ سکنے یہ بھی گل ہے۔ میں ٹی وی پر ایک باری گیا تو رمضان شریف میں آخا جڑا روزہ بند ہونے والا ہے انہیں اج تک پروگرام نہیں شروع کیا، 1.5 گھنٹہ رہ گیا، تو وہ ایک کراچی میں بہت بڑا نعت خان ہے، وہ میں آخر لگا حضور تشریف رکھیے، ٹی وی والوں کا باپ بھی پروگرام کرائے بغیر روزہ نہیں بند کرا سکتا۔ وہ میں آخر یہ کیا بایا دوں، اس آ گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے روزے کا مسئلہ کیا ہے، وہ آپ کو ہی بیان کرنا ہے یار۔ تو میں ہسی بھی تھوڑی مذاق اس کی تھی تے نسی میں بھی نہ سکنا، میں خدا کہ جہاں کلام بہت سونا پڑیا، اللہ تساں کی سلامت رکھا ہے۔ تبسم صاحب کی پنڈی نے ایک فرد کی اور پوری دنیا میں حضور نے ایک غلام کی، اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اساں جلے مراں روح نکلا ہے، اللہ ساڑی زباناں کلمہ جاری کرے، اور قبرہ گچھاں ساڑی کی پہچان حضور نے نصیب ہوئی گچھا جس پر بیڑا پار ہوئی کیسے وما مارے کوئی غلطی ہوئی معافی دے آئے وما توفیق اللہ۔
اللہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام غوث اعظم شہنشاہ ملک بقا پیر میرے علی مرشد و مقتدا ان کے انفاس اطہر پیلا سلام مصطفیٰ جان اور اے خدا حاضر و ناظر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین نہیں آپ کا حق پہلے سارے دوست بیٹھ جائیں آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ علم جزل میں قبول و منظور فرما الہ العالمین خصوصی طور پر جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ ان کے کاروبار مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی حاضرین دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ ان کے گھروں میں سکون چین پیدا فرما آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزین فرما اے اللہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزین فرما صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزین فرما اللہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہر سنت کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما خصوصیت سے دعا فرمائے الہ العالمین جو مریض ہیں بیمار ہیں اللہ گھروں میں یا اسپتالوں کے اندر ہے اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جو مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجت براری فرما اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی شرم و حیا نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما اللہ مسلمانوں کو شجاعت دلیری بہادری عطا فرما اللہ کاہلی سستی بزدلی سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی برکتوں سے مالا مال فرما اے اللہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما آپ کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرما اے اللہ جتنے بھی دوست تشریف لائے حضرت صاحب اور باقی علماء کرام تشریف لائے ہیں الہ العالمین اللہ ان کے علم و عمل کے اندر اور برکتیں عطا فرما اے اللہ ہر میدان کے اندر مسلمانوں کو خصوصی طور پر مسلک حق اہل سنت و جماعت کو فتح و کامرانیاں عطا فرما اے اللہ اپنے پیارے آقا کے صدقے ہم پر خصوصی کرم نوازیاں فرما اللہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما ایمان پر ثابت قدمی ایمان پر خاتمہ آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما اللہ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما یہ سلیمان صاحب اور ان کے دوستوں نے یہ جو آج کی محفل سجائی ہے ان کے لیے علامہ صاحب فرمائے خصوصی دعا فرمائے دوستوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں انہوں نے دعا لی رہی ہے کہ ان کو بغیر مانگنے کی بھی اللہ کریم ان کو عطا فرمائے گا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کرام کی محبت میں اتنا بڑا پروگرام ترتیب دیا ہے اللہ اور اس کا نبی راضی ہے ان پر کہ ان سے یہ خدمت لی ہے دعائے اللہ کریم ان کے کاروبار میں مال میں جان میں اولاد میں رزق روزی میں برکتیں عطا فرما اللہ نظر بس سے محفوظ فرما اللہ جمی زمینی آسمانی آگہانی آفات و بلیا سے محفوظ و میمون فرما اللہ اپنے پیارے آقا کے صدقے اللہ ان پر خصوصی کرم نوازیاں فرما آئندہ بھی انہیں توفیق عطا فرما اسی طرح ایسے پروگرام ترتیب دیتے رہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا تمام احباب سے گزارش ہو کہ نظم و ضبط کے ساتھ آپ جائیے انتہائی مشکور ہوں میں جناب قاری ندیم صاحب کا اور انتہائی مشکور ہوں کامران تبسم نوری صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوستوں کا کہ انہوں نے خوبصورت